اس پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے اسد کیسر صاحب، آپ کے صوبائی صدر صاحب نے اور ہمارے چیف منسٹر صاحب نے مرکز سے شکوے کیے، میں اس پہ وہ نہیں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امن پہ میں بات کرتا ہوں کہ امن، اگر ہمیں امن چاہیے تو امن کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہوتے ہیں نیگوسیشن، ڈائلاگ، جرگہ، اور دوسرا ہوتا ہے پھر اس کا مقابلہ کرنا۔ تیسرا راستہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک راستہ تو 3 پارٹیوں نے استعمال کیا۔ 2006 میں سوات میں پہلے دفعہ فوج سوات میں 2006 میں آیا تھا، اور 2007 میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا ادھر، تو یہاں سے جو اس وقت ہمارے صوبائی صدر احمد مقام صاحب، یہ کیئر ٹیکر میں وزیر تھا، ان لوگوں نے فضل اللہ کے ساتھ ڈائلاگ شروع کی سوات میں، تحریک طالبان سوات سے۔ بات کسی حد تک چلی گئی، پہنچ بھی گئی، اس شریعت مانگ رہے تھے، شریعت بھی دی گئی۔ بات کس پہ بگڑی کہ اس نے کہا کہ میرا گھر جو ہوگا یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا، قاضی بھی ادھر بیٹھے گا، حکم بھی ادھر سے جائے گا۔ وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پیپل پارٹی اور ANP کی حکومت میاں صاحب بیٹھے، یہ بھی ڈسکس کرے گا۔ پھر ہم نے جب ہماری حکومت آئی تو میں، چونکہ اس وقت صفی احمد میرے علاقے سے تعلق رکھتے دیر سے، سرلخ سے بیٹھے تھے، اور شیرپاؤ خان بھی جانتے، تو میدان ہمارا علاقے اسے ایک جرگہ آیا کہ جی صفی احمد جیل میں ہے، اور یہ اس وقت جب مذاکرات ہوئی تھی 2007 میں، تو یہ DI خان جیل میں تھا، اس کو ٹرانسفر کیا پشاور جیل میں۔ تو وہ جرگہ آیا کہ جی صفی احمد پہ کیس نہیں ہے، اور اس کو خواہ اگر آپ جیل سے نکلوا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر میں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، پھر ہم نے کوشش کی، صفی احمد کے ساتھ ایک معاہدہ ہم نے کیا، اس پہ اس کی دستخط بھی کی کہ ہمیں جو اب میرا مطالبات ہے اس کے لیے تو میں جدوجہد کروں گا، لیکن میں روڈ بلاک نہیں کروں گا، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دھرنا نہیں دوں گا۔ جب صفی احمد صاحب چلے گئے تو 1 ہفتے کے بعد مجھے چیف منسٹر صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ آپ ادھر آئے۔ میں اسلام آباد سے میں آیا، مجھے کہہ رہے تھے کہ صفی احمد صاحب نے تو پھر تمرگرہ میں دھرنا دے دیا۔ پھر میں اور میاں افتخار صاحب بیٹھے ہیں، پھر ہم گئے، ہم نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا کیسے ہوگا؟ ہم نے شریعت لانی ہے۔ اچھا شریعت کیسے لانی ہے؟ وہ قصہ لمبی ہے، لیکن جو وہ کہتا تھا ہم نے وہ سب کچھ مانا، امپلیمنٹ کیا، اور آج بھی سوات میں دارالقضاء موجود ہے۔ وہ جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے اس کو دارالقضاء کا نام دیا گیا، موجود ہے۔ صفی احمد نے کہا کہ میں سوات جا رہا ہوں، اور جو طالبان نکلے اس کو بٹھا، حالانکہ اسی دوران سوات طالبان نے بھی ہمیں میسج بھیج دیا کہ جی ہمارے ساتھ بھی مذاکرات کرو۔ ہم نے فشنگ ہٹ چکدرے میں مذاکرات کیے، ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوا۔ میں صرف چیف منسٹر صاحب کے اور ان کے لیے نالج میں بات لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ہمارے ٹریبل ایریا تھے یہ اس وقت موجود تھے، چونکہ ہمارے اور ان کے بیچ میں تو صوبائی حکومت کی اور TTP سوات کے مابین میں معاہدہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس میں لکھے کہ تحریک طالبان پاکستان۔ ہم نے کہا کہ جی ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ مرکزی حکومت ہے، کہ مرکزی حکومت ہماری کولیشن تھی، لیکن میں نے کہا کہ پھر ہم نے کہا کہ یہ تو پھر مرکزی حکومت کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں آدھا گھنٹے دے دو، آدھا گھنٹہ ہم نے دی دیا، اس نے بیت اللہ مسعود سے بات کی، امین میر ادھر بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ مسعود سے بات کیے، پھر آیا کہ جی ہاں آپ تحریک طالبان سوات لکھا۔ جب صفی احمد سے ہم معاہدہ کر رہے تھے تو یہ میڈیا والا ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے کہا یہ کیا سودا تم لوگوں نے کیا؟ ہم نے کہا ہم نے اپنے قوم اپنے ملک کو بچانے کے لیے امن کے خاطر یہ خون نہ بہے۔ حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم پنجاب میں جائے، ہم نے کہا نہیں۔ وہ معاہدہ بھی ٹوٹ گیا۔ کیا ٹوٹ گیا؟ کہ جب بیت اللہ مسعود کا ایک صحیح آدمی پکڑا گیا، اس نے کہا یہ چھوڑ دو، اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں تو ہمارا معاہدہ ختم۔
یا حکومت چھوڑ دو یا پھر تیار ہو جاؤ. پھر ہمارے پاس تو اور سنتے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، تو ہم تیار ہو گئے. اس میں میاں افتخار صاحب کا بیٹا گیا، میرے حجتے پہ آئے. میرا گھر آج بھی ویران پڑا ہوا ہے، اسرائیل اللہ صاحب کو پتہ ہے. جس رات کو میں صبح سے جانا تھا صبح سے مذاکرات کے لیے، اس رات کو میرا وہ گھر اڑا دیا طالبان نے. تو دو چیزیں ہیں. تیسرا تو جنید اکبر نے تو اپنا جان چھڑا دیا. وہ کہتے فوج نہیں کیا تھا، فوج نہیں کیا. وہ آج بھی جو بھی کچھ کرے گا تو ہماری جو حکومت ہے اس پارٹی کا ذمہ دار یہ ہوگی، چاہے فوج کرے چاہے کچھ بھی کرے. لیکن چونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. ہم اس پہ نہیں کہیں گے کہ جو اس نے کیا. ذمہ داری آپ کی تھی، وہ بھی نہیں چل سکا. تو مذاکرات کا تو یہ طریقہ کار ہے. جب آپریشن ہوا ان کا، اس کے خلاف پھر آپریشن ہوا، تو مذاکرات کے ذریعے نہیں ہوتے. میں اسپیکر صاحب کی بات سنا، انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات افغان گورنمنٹ سے، افغان گورنمنٹ کیسے ان کو روک سکے گا؟ آج کل اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا، اس میں 12 لوگ شہید ہوئے، بلکہ 16 تک میرے خیال میں پہنچ گئے. اب ان کا کیا قصور تھا؟ اس میں عام لوگ تھے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فوج کر رہے تو پھر ہماری حکومتوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے رہے. دو باتیں ہیں. چیف منسٹر صاحب، میں لمبا کیونکہ ابھی مجھے آواز آئے گی تو اس سے پہلے کہ میں ختم کر دوں، دو باتیں ہیں. جو اکبر صاحب نے جو بات کی وہ اس سے میں اتفاق سے نہیں کرتا ہوں کہ اگر فوج کرتے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں پھر جرأت ہونا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کل ہم نئی حکومت میں ہوں گے تو کہ فوج نے کیا. اور چیف منسٹر صاحب نے مرکزی حکومت کی، چونکہ مرکز بھی حکومت مسلم لیگ کے، تو اس لیے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ بھی یا آپ کی پارٹی بھی یہ کام کرے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، مطالبات اپنی جگہ پہ، لیکن کم سے کم آپ مرکزی حکومت کے ساتھ تو بیٹھ جائے. جب وہ میٹنگ بلاتے ہیں آپ جاتے نہیں ہیں. آپ جا کے اپنا مطالبہ بھی کر دے اور یہ بھی کر دے اس قوم کا، کیونکہ جب امن آئے گا تو امن کے ساتھ خوشحالی بھی آئے گی اور ترقی بھی آئے گی. وہ تب ممکن ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ، آپ کا حق ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن جناب آپ سٹیپ تو اٹھائیں گے نا. اگر آپ کہیں میں نہیں آتا ہوں تو نہ آنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جہاں تک آپریشن کی تعلق ہے تو دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم امن چاہتے تو ہم میں نے کہا دو طریقوں سے، یا پھر مقابلہ کرو گے تو پھر مقابلے کے لیے بھی آپ ایفیکس کمیٹی آپ کے ہے. جب ہمارے وقت میں تھی ایسا موجود ہے، ہر مہینے میں ہوتا تھا. اور میں آپ کو واقعہ ایک بتاتا ہوں. جب ایک دفعہ ہمارے میں بس ایک منٹ آخر، ہم جا رہے تھے اندر، یہ گورنر ہاؤس میں ہو رہا تھا، گورنر اس کو پریزنٹ کر رہا تھا. یہ اپنی اختلاف، یہ اپنی انائی چھوڑ دے پلیز. اس صوبے کو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. گورنر پریزائڈ کرتا تھا تو جمع منظر جا رہے تھے تو کور کمانڈر صاحب بریگیڈیئر کو کہتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب زاہد خان کھڑا ہے، آپ نے وہ بات کرنے کے جو حقیقت ہے ورنہ یہ ابجیکشن کرے گا. تو جناب جب آپ لوگ یہ کمیٹی بیٹھی ہے نا، یہ فکس کمیٹی میں یہ سارے بات آپ ڈسکس، یہ بند کمروں والا بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بیٹھیں گے، اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے آپ کو ناراض بنا کے بیٹھیں گے یا لڑائی لڑیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. پھر ہمارے یہ جو جرگہ جو ہم بیٹھے ہوئے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پلیز آپ ایسے کریں کہ اپنی سیاسی بات اپنی جگہ پہ ضرور رکھے، لیکن ساتھ اس صوبے کا، اس عوام کا بھی سوچے اور مہربانی کرے یہ فکس کمیٹی کو فعال کر دے تاکہ آپ ان سے جو شکایت وہ سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر نہ ہو. وہ تب ممکن ہے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اور کمانڈر بیٹھا ہوگا، سب بیٹھا ہوگا، مسئلہ ہوگا. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ.